ہزاروں سال پہلے کا ذکر ہے کہ روم میں ایک توہم پرست اور دقیانوس بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم آدمی تھا، اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اسی بت پرست قوم میں کچھ سمجھدار لوگ بھی رہتے تھے۔ وہ آپس میں اکثر یہ تذکرہ کرتے تھے کہ یہ مٹی کے بت ہیں جنہیں قوم کے لوگ خدا سمجھتے ہیں۔ بادشاہ لوگوں کو سختی کے ساتھ بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ بتوں سے نفرت کرنے والے چند لوگ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے اور ان میں سے کوئی دوسرے کو نہیں جانتا تھا۔ ان سب نے مل کر عہد کیا کہ وہ ہرگز بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ صرف اس خدا کی عبادت کریں گے جو سب کا مالک ہے، جس نے چاند، ستارے، زمین، آسمان، پانی اور انسان سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی سب کو کھلاتا ہے، پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ان چند ساتھیوں نے مل کر ایک مکان خرید لیا اور وہاں رہنے لگے، پھر اپنے گھر میں ایک اندیکھے خدا کی عبادت شروع کر دی۔ اڑتے اڑتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی کہ چند نوجوان بتوں سے باغی ہو کر کسی اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ نوجوان گرفتار ہو کر محل میں لائے گئے۔ گرفتار نوجوان بے خوف بادشاہ کے سامنے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم قوم کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو اور ایک ایسے خدا کو مانتے ہو جسے کبھی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں۔ شاید تم جوان ہو، اسی لیے اپنے مذہب سے بھٹک گئے ہو۔ دیکھو تم ان باتوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں اچھے اچھے عہدے اور انعام دوں گا۔ بادشاہ نے جب یہ اپنی بات ختم کی تو ایک نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارا اللہ تو بڑی طاقت والا ہے۔ پھر آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر سب سے بڑے اور سچے خدا کی بندگی کریں، جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، سب کو وہی رزق دیتا ہے، پانی برساتا ہے، فصل اگاتا ہے اور اولاد دیتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ نوجوان اللہ کی تعریفیں کی جا رہے ہیں تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور زور سے چلایا، بکواس بند کرو۔ اس نے نوجوانوں سے کہا، میں تمہارے باپ دادا کی عزت کرتا ہوں، ورنہ تمہیں ابھی اور اسی وقت قتل کر دیتا۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، اگر تم اپنے ارادوں سے باز نہیں آئے تو گردن اڑا دوں گا، اور اگر بتوں کو مان لیا تو دربار میں جگہ دوں گا۔ یہ مسلمان نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکل کر سیدھے اپنے عبادت خانے میں آ گئے۔ یہ وہی مکان تھا جو انہوں نے خریدا تھا۔ سب نے مل کر مشورہ دیا کہ ہم شہر سے دور کسی پہاڑ کے غار میں چل کر رہتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کریں گے اور جب تک اس ظالم بادشاہ کی حکومت ختم نہیں ہو جاتی ہم اسی جگہ رہیں گے۔ رات کو جب وہ سب لوگ سو گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو یہ نوجوان خاموشی کے ساتھ اٹھے، اپنا سامان باندھ کر کندھے پر رکھا اور شہر سے پہاڑ کی طرف چل دیے۔ انہوں نے ایک کتا پا رکھا تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے وہ دن دوپہر کو یہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں ایک غار تھا۔ ان نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس غار کو صاف کیا اور غار میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ طویل فاصلہ پیدل چلنے کی وجہ سے وہ تھک چکے تھے، کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ان کا کتا غار کے منہ پر بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ تھکن اور رات بھر پیدل چلنے کی وجہ سے انہیں نیند آنے لگی اور وہ ایک ایک کر کے سب سو گئے۔ کتا اسی طرح پہرا دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند سلایا کہ وہ غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے۔ انہیں بھوک لگی اور نہ وہ بیمار ہوئے۔ 300 سال کے بعد سب ایک ایک کر کے اٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بڑی گہری نیند تھی، ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ دوسرے نے جواب دیا، آج ہم سارا دن سوئے، آج شاید دوسرا دن نکل آیا ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا، 2 دن ہو گئے ہمیں سوئے ہوئے، اب بہت بھوک لگ رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے
ایک آدمی جا کر بازار سے کھانا لے آئے۔ ان میں سے جملیخا نامی نوجوان کچھ پیسے لے کر کھانے کا سامان لینے شہر کی طرف جانے لگا تو سب نے اچھی طرح سمجھایا کہ کسی کو ہمارے بارے میں مت بتانا ورنہ ظالم بادشاہ گرفتار کر کے لے جائے گا۔ شہر پہنچ کر جملیخا نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے اور اونچی اونچی عمارتیں کھڑی ہیں، سڑکیں گلیاں سب کچھ تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ ملک میں چلنے والا سکہ بھی تبدیل ہو گیا۔ جب جملیخا کھانے کی ایک دکان پر گیا اور ظالم بادشاہ کے زمانے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا اور کہنے لگا یہ تو بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور کہنے لگے اس نوجوان کو قدیم خزانہ مل گیا ہے جس میں سے یہ سکہ نکال لایا ہے۔ نوجوان حیران اور پریشان لوگوں کو سمجھانے لگا یہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا سکہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ بادشاہ بہت نیک دل اور رحم دل تھا۔ جب اسے یہ سکہ دکھایا گیا تو اس نے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بتایا 300 سال قبل دقیانوس نامی بادشاہ حکمران تھا، یہ سکہ جب چلتا تھا۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا تو نوجوان نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ وہ چند ساتھی اپنا ایمان بچانے کی غرض سے فرار ہو گئے تھے۔ بادشاہ ساری کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 3 صدی تک سلائے رکھا۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ تبدیل ہو گئے تھے۔ جملیخا نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ ساتھیوں سے مل کر اس نے سارا حیرت انگیز واقعہ سنایا اور بتایا کہ بادشاہ بھی مسلمان ہے۔ ابھی وہ اپنے ساتھیوں کو یہ باتیں بتا ہی رہا تھا کہ بادشاہ خود اپنے حفاظتی عملے کے ساتھ غار تک پہنچ گیا۔ سب ساتھیوں نے مل کر بادشاہ کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بادشاہ ساتھ رہ کر رخصت ہو گئے۔ وہ سب ساتھی غار کے اندر چلے گئے اور اللہ کے حکم سے سب کے سب انتقال کر گئے۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ 300 سال تک بغیر کھائے پیے نے سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو قیامت کے دن زندہ کر دے گا۔